اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں پروگرام لائف زوال کے ساتھ اسم موسوی حضر خدمت ہے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں محرم الکرام کے حوالے سے ہمارا پروگرام چل رہے ہیں، جس میں مختلف شخصیات کو ہم دعوت دے رہے ہیں، مختلف شخصیات کو زحمت دے رہے ہیں جو مختلف موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ لوگ بھی مستفید ہو رہے ہوں گے۔ تو آج ہمارے پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں علامہ شیخ قربان علی مہدوی صاحب، جو کہ جن کا موضوع ہے قیام امام اور قعود امت۔ بہت بہترین موضوع ہے، انہوں نے بہت اچھا موضوع کا انتخاب کیا ہے، وقت کے حالات کے مطابق انہوں نے بہت اچھا موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ امید ہے اس پر آپ آج تفصیلی گفتگو فرمائیں گے، آپ لوگ بھی مستفید ہوں گے، انشاءاللہ ہم بھی استفادہ حاصل کریں گے۔ تو میں گزارش کروں گا قبلہ جناب شیخ قربان علی مہدوی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں، اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے، اور آپ کا جو موضوع ہے حالات حاضرہ کی مناسبت سے آپ نے بہترین موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ امید ہے آپ اس پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے اور ہم سب آپ سے استفادہ کریں گے۔ تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور بغیر کسی کہ آپ اور ناظرین کے درمیان حائل ہونا نہیں چاہتا، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے جو ہے درس کا آغاز کریں۔ بسم اللہ۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے کچھ اتنا سا طالب علم کو موقع دیا کہ ذکر امام کریں اور اس فہرست میں اپنا نام بھی شامل کریں۔ شکریہ۔ مختصراً آپ کی خدمت میں قیام امام و قعود امت کے موضوع پہ گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لدینہ الذی ارتضی وسبیلہ الذی اصطفی والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب اللہ العالمین بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين لا دام بقية الله في الأرضين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال إمام حسين عليه السلام: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقائه حقا حقا. لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا كرما. الناس عبيد الدنيا والدين لائق على ألسنتهم يحودونهم ما درت معايشهم لله، فإذا محسوا بالبلاء قل الديانون. آج ماہ محرم، ماہ عزا، ماہ سوگ، آپ تمام راہیان راہ ولایت و امامات، عزاداران سید الشہداء، بالخصوص رہبر معظم سید علی خامنائی و دیگر مجتہدین کرام، بالاخص امام مہدی بشریت امام زمانہ کی خدمت میں تعزیت عرض کرتا ہوں۔ مومنین کرام، واقعہ کربلا اپنے اندر پوری وجود میں دو قسم کے معراج رکھتے ہیں، ایک رحمانی ہے، ایک شیطانی ہے۔ ایک طرف نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام، لخت جگر فاطمہ سید الشہداء ہیں، اور دوسری طرف یزید ملعون پسر ابو سفیان موجود ہیں۔ لہذا کربلا کے وہ جنگ، وہ واقعہ جو 61 ہجری میں برپا ہوا، اس میں عزت و ذلت کے دونوں معراج موجود تھے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں
کہ کل عزت کا کل ذلت کے ساتھ جنگ تھا، کل عزت کا کل فسق و فجور کے ساتھ جنگ تھا. بے شک. لیکن متاسفانہ اس جنگ میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ امت نے نہیں دی. امت قعود اختیار کرنے پر آمادہ ہو گئے. امام علیہ السلام یکو تنہا ہو گئے. آج ہم اسی پہ بحث کریں گے کہ امام علیہ السلام نے قیام کیا اور امت نے قعود کی. کیا عوامل تھے کہ وہ امت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت زیادہ حساسیت دکھاتی تھی، وہ امت جو ایک مکروہ پہ لڑ پڑتی تھی، وہ آج اتنے بڑے واقعے پر خاموش ہے. کیا عوامل تھے کہ سارے اصحاب کرام، بڑے بڑے جید علماء، مفسرین قرآن جیسے کہ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن جعفر، یہ بڑی شخصیات خاموش ہے، قعود اختیار کیا ہوا ہے. اور امام حسین یکو تنہا قیام کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ اس کے عوامل ہم دیکھ لیں گے. پہلے ہم امام کے قیام کے عوامل بیان کرتے ہیں. امام علیہ السلام نے جو قیام کیا اس کے چند عوامل تھے، چند وجوہات تھی کہ جس کی وجہ سے امام نے قیام کیا. سب سے پہلی وجہ، امام علیہ السلام نے حکم دین کو پورا کرنا تھا، حکم دین پر عمل کرنا تھا. امام علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل کرنا تھا جسے خود امام علیہ السلام نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں، رسول اللہ سے نقل کرتے ہیں امام کہ رسول اللہ نے فرمایا، من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت اللہ يعمل في عباد الله بالاسم والعدوان ثم لم يغير بقول وفعل كان حقيقا على الله ان يدخله مدخلا. جو ایسے سلطان جائر کو دیکھ لیں اپنے زمانے میں، جو شخص بھی کسی ایسے زمانے میں زندگی گزارے، کسی ایسے زمانے کو دیکھ لے جس میں ایسا سلطان جائر ہو، ایسا فاسق سلطان حاکم بن جائے کہ جو حلال خدا کو حرام کر دے اور عہد خدا کو توڑ دے، سنت خدا کی مخالفت کر دے، لوگوں کے ساتھ بغض کینے کے ساتھ پیش آئے اور لوگ اس وقت خاموش رہے، چپ بت بن کے بیٹھے رہیں، تو خدا کو حق بنتا ہے کہ وہ امت، وہ شخص جو ایسے ظالم حکمران کے زندگی تحت نظر زندگی گزار رہے ہیں، وہ امت بھی اسی حاکم کے ساتھ محشور کیا ہے. یہ خدا کا حق. لہذا امام حسین علیہ السلام نے اس فرمان پہ عمل کرنا تھا. امام حسین علیہ السلام کو اس حکم رسول خدا پہ عمل کرنا تھا. اس حکم پر عمل کرنے کا موقع حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا، موقع نہیں ملا. امام حسن علیہ السلام کو یہ مورد پیش نہیں آیا. لیکن جب امام حسین کا دور آیا تو یزید ملعون نے حق کو باطل کر دیا، باطل کو حق بنا دیا. خود امام علیہ السلام فرماتے ہیں، الا ترون الى الحق لا يعمل به والى الباطل لا يتناهى عن ليرغب المؤمن في لقائه حقا حقا. کیا تم نہیں دیکھ رہے حق پر عمل نہیں ہو رہا، باطل سے روکا نہیں جا رہا؟ اس وقت مومن کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ ملاقات خدا کے لیے تیار ہو. یہ عامل تھے، یہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے امام علیہ السلام نے قیام کیا. دوسری وجہ میں مختصر کرتا ہوں، موضوع بہت لمبا ہے. دوسری وجہ کہ جس کی وجہ سے امام علیہ السلام نے قیام کیا، وہ امام علیہ السلام کی امامت کا تقاضا تھا. چونکہ امام حسین علیہ السلام من اللہ امام تھے، خدا کی طرف سے امام تھے، خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منصوب من اللہ تھے، لہذا امام کا حق بنتا تھا کہ امام قیام کرے.
امامت کا تقاضا یہی تھا کہ امام قیام کرے. یہ ممکن نہیں تھا کہ ایک امام کسی فاسق و فاجر کی بیعت کرے. امام ہوتا ہی وہ ہے جس کی بیعت کی جائے، نہ کہ اس سے بیعت لی جائے. لہذا امام علیہ السلام نے قیام کیا. تقاضا امامت امام حسین سے قیام مانگ رہے تھے. علامہ اقبال کے بقول تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. امام اس کو نہیں کہتے کہ جو حاضر و موجود کے جو جہاں پر ہوا چلے اس طرف امت کو اڑا دے، جس طرف ہوا چل رہی ہو امت کو اسی طرف بہا دے. امام اسے کہتے ہیں جو حاضر و موجود کے فسق و فجور سے امت کو بیزار کرے. موت کے آئینے میں تجھے دکھا کے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کر. امام کہتے ہی اس کو ہے کہ جو امت کو موت کے آئینے میں رخ دوست دکھائے، شہادت میں خدا سے ملاقات کو دکھائے، شہادت انسان کے لیے سعادت بنا کے دکھائے، اور ظلم و جبر، فسق و فجور، ذلت سے امت کو دور کرے. یہ ہوتے ہی امام ہے. وہ امام نہیں ہوتا جو رہنما بن کر امت کو فسق و فجور کی طرف لے جائے یا ذلت اور رسوائی میں ڈال دے. وہ امام نہیں ہوتا، وہ رہنما نہیں ہوتا کہ جو امت کو مغرب پرست بنا دے، مغرب کے پیچھے لگا دے. یہ امام نہیں ہوتا. رہنما کی ذمہ داری یہ ہے کہ رہنما امت کو عزت کے معراج پہ پہنچا دے. فرماتے ہیں کہ دیکھ کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. امام وہ ہوتے ہیں کہ جو امت کو عزت کے ضیاء ہونے کا احساس دلائے، امت کو ذلت کا احساس دلائے، امت کو عزت کی کمی کا احساس دلائے. دیکھے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے. یہ احساس دلا کر امت کا لہو گرما دے، امت کو تیار کرے، آمادہ کرے قیام کے لیے. یہ امام ہوتے ہیں. آخر میں علامہ فرماتے ہیں فتنہ ملت بیزا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. وہ جو رہنما بن کے آتا ہے اور مسلمانوں کو سلاطین کے پرستار بنا دیتے ہیں، مسلمانوں کو مغرب کا پرستار بنا دیتے ہیں، مسلمانوں کو غیر مسلم کے پیروکار بنا دیتے ہیں، اس کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ امام نہیں ہو سکتا، یہ فتنہ ہے، ملت بیزا ہے. آج آپ معاشرے میں دیکھ لیں کہ کیا ہو رہے ہیں معاشرے میں، کہ رہنما بن کے آنے والے شیعان حیدر کرار کو، امامت کے پرستار کو کس جہد میں ڈال رہے ہیں، کہاں پر بیچ رہے ہیں. یہ رہنمائی نہیں ہوتی، یہ امامت نہیں ہوتی. لیڈر بن کے آتے ہیں اور پوری امت کو ساتھ لے کر ذلت کی اس راستے پہ چل پڑے. یہ امام کے لیے نہیں جچتا. لہذا امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تاکہ اس امامت کے تقاضے کو پورا کرے، تاکہ لوگوں کو دکھائے جو بھی رہنمائی کرنے والے ہوں، جو بھی امت کو لیڈ کرنے والے ہوں، جو بھی لیڈر بننے کے لیے آئے، وہ اس راستے پہ چلے کہ امت کبھی ذلت میں نہ جائے، چاہے امام کو اپنا سر کٹا. تیسری وجہ جو امام علیہ السلام کی قیام کا بنا وہ ہے عزت نفس. امام علیہ السلام نے عزت نفس کی وجہ سے قیام کیا.
ممکن نہیں تھا لخت جگر فاطمہ، نواسے رسول مصطفیٰ، پسر علی مرتضیٰ، یزید ملعون جو پسر ابو سفیان ہے اس کی بیعت کر لے. یہ ممکن نہیں تھا، یہ امام حسین سے ہو ہی نہیں سکتا تھا، چونکہ حسین عزت کے معراج ہے. ایک پروفیسر فرماتے ہیں کہ خدا کے بعد اگر دنیا میں کوئی ہستی عزت کے ہیں، عزیز ہیں، وہ حسین ابن علی ہے. بے شک. کیونکہ ذرہ برابر بھی امام حسین علیہ السلام میں ذلت کے لیے جگہ نہیں تھی. ذرہ برابر امام حسین ذلت کو برداشت نہیں کرتے تھے. سر کٹا سکتے تھے لیکن جھکا نہیں سکتے. کیا کہنا. دنیا میں کوئی شخصیت ایسا نہیں ہے جو اپنے بیٹے اپنی بیٹیوں کو اسیر کرا دے، خانوادہ کو اسیر کرا دے، بیٹوں کو شہید کرے، بھائی کا بازو قلم کرے لیکن ذلت برداشت نہ کرے. یہ حسین ابن علی ہے جو کبھی ذلت کو برداشت نہیں کرتے تھے. امام حسین کے مکتب میں ذلت نامی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے. عزت نفس کی جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا. خود امام علیہ السلام فرماتے ہیں مثلی لا یباع مثلا. بے شک. یہاں پر امام حسین علیہ السلام ایک مکتب کے طور پر سامنے آ رہے ہیں. انفرادی بات نہیں فرمایا کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا، بلکہ فرماتے ہیں مثلی لا یباع مثلا، مجھ جیسا. یعنی یہاں پر مکتب بن کے حسین آئے. یہاں پر ایک امت کے طور پر امام حسین نے اپنے آپ کو ظاہر کیا. یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو ایک اجتماع کے طور پر ظاہر کیا. فرمایا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. کیا کہنا. ہرگز نہیں کر سکتا. اگر کوئی مجبور کرے کہ سر کو جھکائے تو جھکاتے نہیں، کٹا دیتے. کیا کہنا. یہ امام حسین علیہ السلام کا مکتب تھا. لہذا امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا. یہ وجوہات تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کہ اتنی بڑی وجوہات، یہ عوامل کے ہوتے ہوئے، عوامل تو بہت اچھے تھے، امام نے تو قیام کیا، لیکن امت نے قیام کیوں نہیں کی؟ امت نے قعود کیوں اختیار کیا؟ امت امام کے ساتھ دینے کو تیار کیوں نہیں ہوئی؟ اس کے بھی عوامل ہیں. پہلی وجہ خود امام حسین علیہ السلام اپنے کلام میں فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا والدین لیق علی السنتهم یحوتونهم ما درت معایشهم للہ فاذا محس بالبلاء قلت دیان. عبد دنیا بننا امت کو امام سے جدا کر دیتی ہے. امام فرماتے ہیں لوگ دنیا کے بندے بن گئے. جب تک یہ دین ان کے فائدے میں ہے، یہ دین کے ساتھ ہے، اور جب کوئی بلا آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو یہ دین کو چھوڑ دیتے ہیں. بے شک. یہ وجہ بنی کہ امام علیہ السلام قیام کے لیے کھڑے ہوئے اور امت بیٹھی رہی. کیوں؟ کیونکہ امت دنیا پرست ہو گئی تھی. جو بھی امت دنیا کے لیے دین کی طرف آئے، وہ جب دین کے ساتھ دنیا کی جدائی، دین سے دنیا کی جدائی ہو جائے، اس وقت دین کو نہیں چنتا، دنیا کی طرف چل پڑتی، دنیا کو لے لیتی. دین کی طرف آنے کا سبب خود دین ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ میں اگر مسلمان ہو جاؤں تو مجھے کچھ پیسے ملتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر کوئی یہ سوچ کر مسلمان ہو جائے تو اس وقت جب دین و دنیا میں ٹکر ہو جائے وہ دنیا کی طرف چل جاتے ہیں اور امام کو تنہا چھوڑ جاتے ہیں. جو بھی امت دنیا پرست ہو وہ قیام امام کے موقع پر امام کو تنہا چھوڑ جاتے ہیں. یہ وجہ تھی. دوسری وجہ بے وزیرتی اور متحجری. بہت عجیب واقعہ ہے کہ امام علیہ السلام مدینے سے مکہ، مکے سے کربلا آئے، مدینے سے قیام کیا،
اور مکہ آئے. مکہ میں 4 مہینہ تقریباً 3 سے 4 مہینہ قیام فرماتے ہیں. اس 4 مہینے کے دوران لوگوں کو بہت سمجھایا امام نے، آگاہ کیا، شعور دلایا، بیدار کیا. لیکن جب عرفہ کے دن امام علیہ السلام نے قیام کا ارادہ کیا اور حج کو عمرے میں بدل کے جنگ کے لیے رزم کے لیے نکل پڑے، اس وقت فوج اشقیاء امام کے پیچھے لگے ہوئے تھے. امام علیہ السلام نے روز عرفہ جب نکلے، یہی امت امام کو چھوڑ کے کربلا خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاتے رہے. یعنی کیا ان میں اتنی شعور نہیں تھی، بے بصیرتی کی یہ حد تھی، متحجری کی یہ حد تھی کہ ان کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ کب اسلام کو بچانا ہے اور کب اسلام پہ عمل کرنا ہے. امام اسلام کو بچانے نکل گئے، امت اسلام پر عمل کرنے کے لیے وہاں گئے. اور اس لاکھوں کے اجتماع سے فقط حسین نکلے جو اسلام کو بچانے کے لیے. ادھر کوفے میں آپ دیکھ لیں، حضرت مسلم ابن عقیل حضرت ہانی ابن عروہ کی شہادت کے بعد قیام کرتے ہیں، جنگ کے لیے آمادہ ہوتے ہیں. وہاں کے متحجر اور بے بصیرت خواص یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے یوسف کے انتظار میں ہوں، میں مسلم کی قیادت میں جنگ کرنے کو تیار نہیں. یہ وجہ بنی کہ مسلم ابن عقیل علیہ السلام یکم تنہا ہو کے شہید ہوئے. ادھر حسین شہید ہوئے، کوفے میں مسلم شہید ہوئے. یہاں پر بے بصیرتی نے امام حسین کو یکم تنہا کیا، وہاں متحجرین نے حضرت مسلم کو تنہا کیا. بے شک یہ وجوہات تھی کہ جس کی وجہ سے امت و امام میں دراڑ آ گئے اور امت و امام جدا ہو گئے. جب امت و امام جدا ہوئے تو پھر امام شہید ہوئے. یہ قیام امام اور قعود امت کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ امام یکا و تنہا ہو کے وہ نواسہ رسول کربلا کے میدان میں العطش کے ساتھ شہید ہو جاتے ہیں. مومنین اکرام، ہمیشہ جب بھی کسی زمانے میں امام قیام کرے اور امت اس قیام کے ساتھ نہ دے اور قیام میں شریک نہ ہو، امام کو یکا و تنہا چھوڑ دے، اس زمانے کا امام شہید ہو جاتا ہے. بے شک آج آپ دیکھ لیں اپنے معاشرے میں، کہیں ایسا نہ ہو آج ہمارے دور میں اس زمانے میں بھی پہلے تاریخ کو دیکھ کے آج کے لیے عبرت حاصل کر لیں. امام علی علیہ السلام نے قیام کیا نہروان کی جنگ میں، خوارج نے امام علیہ السلام کو یکا و تنہا کر دیا، بعد میں امام یکا و تنہا ہو کے شہید ہو گئے. امام حسن علیہ السلام نے قیام کیا، امت نے ساتھ نہ دی، امام حسن علیہ السلام شہید ہو گئے. امام حسین نے قیام کیا، امت نے ساتھ نہ دی، امام حسین شہید ہو گئے. یعنی جو بھی جس زمانے کا امام قیام کرے امت ساتھ نہ دے، امام نے یکا و تنہا ہو کے مظلومیت کے ساتھ شہید ہونا ہے. یہ سنت الہی ہے جو آج بھی ہے. آج اپنے زمانے میں ذرا دیکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام زمانہ قیام کر رہے ہوں اور ہم قعود اختیار کر رہے ہوں. آج ہمارا بھی کچھ فرائض ہیں. امام علیہ السلام حالت قیام میں ہے. انتظار ایک قیام کی علامت ہے امام کی، کہ امام ظہور ہونے کے لیے، عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے، اس جہان کو، اس ظلمت کے بور کو نجات کی اس کشتی سے نجات دلانے کے لیے، اس دنیا کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے امام تیار ہے، امام نے قیام کیا ہوا ہے. لیکن امت آج کس طرف جا رہی ہے؟ کون ہے آج جو امامت کی تبلیغ کرتا ہو؟ کون ہے جو آج
امام کے سپاہی بننے کے لیے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں. اگر ہیں تو سبحان اللہ، اگر نہیں تو ہمیں تیار ہونے کی ضرورت ہے. دوسرا نتیجہ کیا نکلا؟ دوسرا نتیجہ، پہلا نتیجہ یہ کہ امام کی تنہائی. دوسرا نتیجہ دین کی بربادی. جب امام و امت جدا ہو جائے، جب امت امام کے ساتھ نہ دے، اس وقت دین نہ فقط امام حسین علیہ السلام کی طرح امام شہید ہو جاتے ہیں، بلکہ دین بھی برباد ہو جاتا ہے. کوفے والوں نے جب امام کے ساتھ نہ دیا تو اس وقت دین کی اتنی بربادی ہو گئی کہ بعد از امام حسین علیہ السلام یزید ابن معاویہ نے دین کو اس قدر رسوا کیا، برباد کیا کہ مدینہ منورہ جو شہر رسول خدا تھے، اس مدینے میں 3 دن کے لیے اپنے فوج کے لیے وہ مدینہ حلال قرار دیا. خدا کا گھر کعبہ شریف کو مسمار کیا، آگ لگائے. یہ بربادی ہو جاتی ہے. شباب و کباب کو برملا کیا یزید. یہ دین کی بربادی ہو جاتی ہے. نہ فقط امام یک و تنہا شہید ہو جاتے ہیں، بلکہ دین بھی برباد ہو جاتی ہے. تیسری وجہ اور آخری وجہ امت کی رسوائی ہے. جب امت امام حق کے ساتھ نہ دے، وہ امت رسوا ہو جاتی ہے. وہ امت اس قابل نہیں رہتی کہ اس کی عزت کی جائے، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے. آج بھی آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی وفا کا اظہار کرنا ہو تو نعرے اس طرح لگاتے ہیں، نہ شامی ہے نہ کوفی ہے، ہم رہبر کے حامی ہیں. نہ شامی ہے نہ کوفی ہے، ہم رہبر کے حامی ہیں. یعنی کیا؟ آج بھی کوفہ ایک بے وفائی کا سمبل بنا ہوا ہے. بے وفائی کو اگر کسی نے دکھانا ہو تو کہتے ہیں یہ کوفی ہے. رسوائی کوفیوں کی آج بھی ہے. 1400 سال گزرنے کے بعد بھی کوفہ والے بے وفا سمجھے جاتے ہیں. ذلت کوفیوں کی آج بھی ہے. ذلیل ہو جاتی ہے وہ امت. رسول امام حسین کے بعد امت بہت رسوا ہو گئی. یزید ابن معاویہ نے بہت سارے ظلم کیے امت پر، ایسے حکمران بنائے جو ظلم کی انتہا کو جا پہنچے. لہذا امت بہت ذلیل ہو جاتی ہے. آج امت کی ضلالت، آج اس دور میں 2020 میں اگر کسی امت کی عزت نہیں کی جاتی کہیں پر، یا کوئی امت ذلیل ہے، کسی مملکت کے لوگوں کی اگر عزت نہیں کی جاتی، اگر کسی ملک کی اگر عزت نہیں ہے، تو وہاں کے رہنما نے امت کو، لوگوں کو امام سے جدا کیا ہے. آج کے دور میں بھی جو بھی راہ امام حسین پر ہو، راہ امامت و ولایت پر ہو، ائمہ کے راہ پر ہو، وہ عزت سے سربلند ہے. اور جو راہ امام حسین کو چھوڑ کر، ائمہ کے راہ کو چھوڑ کر دیگر راہوں میں پڑے ہوئے ہیں، دیگر راستوں میں لگے ہوئے ہیں، وہ ذلت سے سر جھکے، ان کے ذلت سے سر جھکے ہوئے. لہذا ضروری ہے کہ ہم ان عبرتوں سے عبرت لیں، ان واقعات سے عبرت لیں، ائمہ اطہار کے اس زمانے سے عبرت لیں. عزاداری سید الشہداء کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کربلا سے نصیحت بھی لیں، جیسے امام علیہ السلام کے اصحاب نے عمل کیا اور بیان کیا، ان سے نصیحت لیں اور یزیدی فوج سے عبرت لیں. اور اگر یہ اس زمانے میں ہم کر جائیں تو پھر ہم بھی عزت کے معراج پہ پہنچ جائیں گے. ہم بھی انشاءاللہ عزت کو اپنا مقدر بنا لیں گے. فقط رسوماتی
आज़ादारी फ़ायदा नहीं देता। 1400 साल से आज़ादारी मनाते आ रहे हैं और 1400 साल बाद भी अगर हम एक हुर न बना सके हमारी आज़ादारी में एक हुसैन का पैरोकार पैदा ना हो, एक अकबर पैदा ना हो, एक कासिम पैदा ना हो, एक मुस्लिम इब्न औसजा पैदा ना हो, तो वो आज़ादारी वाक़ई एक रस्म बना हुआ आज़ादारी है, एक रस्म है। हकीकी आज़ादारी हुर बना देते हैं, हकीकी आज़ादारी ज़ुहैर इब्न क़ैन बना देते हैं, हकीकी आज़ादारी मुस्लिम इब्न औसजा बनाते हैं। लिहाजा इनके साथ में दुआ करता हूँ कि खुदावंद तबारक व तआला हम सबको राह इमाम हुसैन, राह सैयद शुहदा, राह इस्लाम, राह इमामत व विलायत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व बरकातहू। बहुत शुक्रिया क़िबला, आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। ये थे नाजरीन क़िबला जनाब शेख कुर्बान अली मेहदवी साहब जो मशहद से हमें ज्वाइन किया हुआ था। तो बेहतरीन अंदाज में आपने क़याम इमाम और क़ुऊद उम्मत पर रोशनी डाली और इमाम की शहादत वजह बनती है उम्मत के क़ुऊद की वजह से इमामत की शहादत के दर्जे तक पहुँचती है। तो आपने बेहतरीन अंदाज में इस पर रोशनी डाली और वाक़ई बहुत अच्छे पैगाम भी दिए हमें कि आज के माशरे में हमें भी देखना चाहिए कि हम किस मंजिल पर खड़े हैं, कि आया वाक़ई हम इमाम के चाहने वाले हैं, क्या इमाम के पैरोकार हैं या हम सिर्फ दावेदार है। ये बहुत बेहतरीन अंदाज में उन्होंने पैगाम दिया है। खुदावंद मुताल से दुआ है कि खुदा हम सबको हकीकी मानों में इमाम के पैरोकार बनने और इमाम के चाहने वालों में शामिल करें। आप सबका भी इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने प्रोग्राम में कमेंट्स किया है, उनका भी इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। और जो लोग प्रोग्राम के अव्वल से लेकर आखिर तक हमारे साथ रहे हैं तमाम का इंतहाई कोई किसी का कोई सवाल नहीं आया आगा साहब, अभी तक किसी का कोई सवाल नहीं आया। नाज़रीन से मैं गुजारिश हमेशा यही करता हूँ कि अगर किसी भी आलिम दीन के जो दर्स के दौरान अगर आप लोगों को इसी दर्स के मुताल्लिक़ कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट के ज़रिए पहुँचा सकते हैं ताकि मैं इसको मुक़र्रिरीन के सामने रख सकता हूँ और फिर आपको उनके जवाबात मिले। अभी तो आपके प्रोग्राम में अभी तक किसी ने कोई सवाल नहीं किए हैं, तो बहरहाल प्रोग्राम का वक्त भी तमाम हुआ है। आपको मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ और तमाम नाज़रीन का भी शुक्रगुजार हूँ। कल तक के प्रोग्राम के लिए इजाज़त चाहता हूँ। इसी प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह दोबारा कल हाज़िर हो जाऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।